اپنے بڑوں کو سنیں، اور بڑوں نے جن بچوں کی تیاری کرائی ہے، ان بچوں نے کتنا اچھا بولا تو ان کی تیاری کرانے والے بڑے کتنا اچھا بولیں گے اور کتنی اچھی بات کریں گے۔ ان سب کو سن کر انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمارے جوش اور غلبلے میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں، خصوصاً چھوٹے بچے۔ ابھی انشاءاللہ یہ مجلس جب مکمل ہوگی تو آپ کو لڈو بھی ملنے والے ہیں۔ لڈو آپ کھانا چاہتے ہیں یا نہیں کھانا چاہتے ہیں؟ ہے نا؟ تو لڈو کھانے کے لیے کچھ دیر خاموش بھی رہنا پڑتا ہے۔ آپ خالی بولتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے تو لڈو نہیں مل پائے گا۔ ٹھیک ہے، لڈو ملنا ہے تو اس لیے خاموش رہیے، سنتے رہیے۔ اب میں مدرسہ عربیہ قرآنیہ کے ایک انتہائی معزز استاد حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور بھارت کی آزادی میں مدارس کے کردار کے موضوع پر اپنی وقیع تقریر پیش کریں۔ اور پیارے بچوں، آج موقع ہے آزادی کا، اور اس موقع پر جس طرح ہم نے اپنے ساتھیوں کی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کی تقریر سنی، اسی طرح آئندہ آپ کو چند اہم گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ اس لیے اصل تو آپ کو انہیں کی باتیں سننا ہے۔ میں اپنے موضوع پر چند منٹ میں ایک دو باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ ہمارا موضوع ہے آزادی ہند میں مدارس کا کردار۔ دیکھیے، مدارس ہمارے دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور ہمارے دین کی ترویج کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اور مدارس جیسا کہ غیر سمجھتے ہیں اور ان غیروں کے سمجھانے کے نتیجے میں ہم بھی کہیں نہ کہیں اور کچھ نہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مدارس ادھر چند سالوں کے وجود میں آئے اور یہ کوئی ہوا پھیلا رہے ہیں، کوئی فضا پھیلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ کوئی ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو سماج سے ان کو کاٹ دے، الگ کر دے۔ حالانکہ یہ مدارس کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو پہلا مدرسہ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ شروع میں دار ارقم رہا مکہ میں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ پھر زیادہ منظم طور پر اور باقاعدگی کے ساتھ مدینہ میں صفہ جو چبوترا تھا اس پر مدرسہ قائم ہوا، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ آج کے جو مدارس اپنا رشتہ اور اپنی تاریخ اور اپنا سرا مدرسہ صفہ سے نہیں جوڑتے، وہ مدرسہ کہلانے کے لائق نہیں۔ تو ہمارے مدارس کی تاریخ بڑی قدیم ہے، یہ کوئی ابھی حالیہ کی پیداوار نہیں۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آزادی بھی ہمارے سرشت میں، ہماری فطرت میں اور ہماری طبیعت میں داخل ہے۔ اسلام کا جو مذہب ہے اس کے سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، سارے بندوں کو نکال کر غلامی سے نکالنا ہے اور اللہ کی غلامی میں پہنچانا ہے۔ یہ آزادی کی تاریخ ہے اور مدارس کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو نہ آزادی ہمارے لیے نہیں ہے اور نہ مدارس ہمارے لیے نئے ہیں۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی
ایک ہم سمجھتے ہیں وہ قانونی آزادی ہے، سیاسی آزادی، جس میں ہمیں حق رائے دہی کا حق حاصل ہے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، اپنے اختیار سے اپنا مشورہ منتخب کرنے کا حق حاصل ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ لیں، بزرگان دین، ہمارے آئندہ کے بزرگان دین، تھوڑی دیر خاموش رہ کر چند منٹ برداشت کر لیا جائے، پھر آپ کو اہم علماء کو سننا ہے۔ تو آزادی ہمیں جب تک حاصل ہوگی، جب تک حاصل نہیں ہوگی، جب تک ہم فکری طور پر، تہذیبی طور پر، تعلیمی طور پر ہر طرح سے آزاد ہوں۔ قانونی اور سیاسی آزادی ایک حصہ ہے آزادی کا، مکمل آزادی نہیں۔ اسی لیے جب انگریزوں نے اس ملک پر اپنا تسلط قائم کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں جو لوگوں میں ایک آزادی کی فضا ہے، بیداری کا جو ماحول ہے، ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، یہ لوگ اپنے دھارے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بڑی ریسرچ کی اور پھر نتیجتاً انہوں نے ایک پالیسی اس ملک میں لے کر آئے جو بڑی مشہور ہے، لارڈ میکالے، جس کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی اپنی رنگ و نسل میں تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنی تہذیب و ثقافت میں اور اپنی زبان میں انگریز ہوں گے۔ تو یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے وہ اب صرف قانونی اور سیاسی آزادی حاصل نہیں کی، ہم نے تہذیبی طور پر، تعلیمی طور پر، فکری طور پر اور زبان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم آزاد ہیں۔ اور جو بھی اس آزادی کو داغدار کرنا چاہے گا، ہم اس کے خلاف وہی مورچہ سنبھالیں گے جو آزادی کے وقت میں سنبھالا گیا۔ اور یہ مدارس کا کردار ہے، مدارس کا یہ کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ نے کل سے اب تک بہت سارے علماء کا نام سنا، بہت سارے اہم شخصیات کا نام سنا، یہ سارے مدارس کی پیداوار ہے۔ اور مدارس کی تعلیم چونکہ اسلام کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے تو یہ شکلیں بدلتی رہیں، لیکن یہ مدارس قائم رہے اور مسلمانوں نے الگ الگ انداز میں مدارس کے قیام کے ذریعے سے اپنی شناخت کو باقی رکھا ہے، اپنی شناخت کو باقی رکھا ہے اور اپنا وجود مدارس سے جوڑا ہے۔ ہمارا وجود مدارس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم مدارس کی تاریخ کو اگر نہیں سمجھیں گے، علماء کے قربانیوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم آزادی کے حقیقت میں حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بچوں، ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ جب ہم آزادی کا نعرہ لگائیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم مکمل طور پر آزاد پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی قوم، کوئی طاقت، کوئی حکمراں، کوئی زمین، قرآن میں تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، تم کسی ایک زمین کے بھی غلام نہ بنو، کسی ایک ملازمت کے غلام نہ بنو، کسی ایک حکمراں کے غلام نہ بنو، کسی ایک طاقت کے غلام نہ بنو، کسی ایک نظام کے غلام نہ بنو، کسی ایک تعلیم کی، کسی ایک تہذیب کے غلام نہ بنو۔ یہ غلامی مسلمان کے بالکل شاعر شان نہیں، مسلمان اور غلام ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آپ نے بڑا مشہور جو جملہ سنا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کا، وہ ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اور وہ جملہ یہ ہے جو آپ نے وعدہ سنا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگیوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں آزادی، ہر حال میں ہمیں آزادی چاہیے ہے اور ہر طرح کی آزادی چاہیے ہے، اور مدارس کے ذریعے جڑ کر ہمیں یہ شعور ملتا ہے کس طرح ہمیں آزادی کی کوشش کرنا ہے، کس طرح ہمیں آزاد رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہمارے اوپر ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں کا جو بوجھ ہے، جو ان کا قرض ہے، وہ ہمیں چکانے کی توفیق عطا فرمائے۔